حمد و ثنا کے بعد تمام تعریفیں، تمام حمدیں اور تمام ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس کے کرم کی نہ تو کوئی انتہا تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا، درجات کا بلند کرنے والا اور بے پناہ اپنے بندوں سے پیار کرنے والا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ذکر، فکر اور شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ درود لامحدود سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، معطر پسینہ، شہنشاہ کل عالم، شفیع معظم، رعوف رحیم، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر آپ نہایت ہی شفیق ہیں، مہربان ہیں، بے پناہ شفقت اور محبت فرمانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زندہ رکھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی آل اور آپ کے اصحاب کی محبت میں موت دیں، اسی محبت میں قیامت کے دن اٹھائے تو اسی محبت میں۔ عید الاضحیٰ یعنی کہ بقرہ عید وہ قریب ہے، اور دو نسبتیں ہیں اس کو، حج کی بھی اور قربانی کی بھی۔ آج میں آپ کے سامنے کچھ قربانی کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کروں گا، تاکہ جن دوستوں نے قربانی کرنی ہے، جانور خریدنے ہیں یا حصہ ڈالنا ہے، تو وہ ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی قربانی کریں گے تو یقیناً ثواب کا حقدار بنیں گے اور فائدہ اٹھا سکیں گے، کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو، وہ قبولیت کا اعلیٰ درجہ پا لیتا ہے۔ قربانی کی اصل اور حکم کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ کی اس یاد کو باقی رکھنے کے لیے جو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا اور چھری بھی چلا دی، اللہ نے اس قربانی کو قبول کیا۔ یہ وہی یاد ہے، اسی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت تک امت مسلمہ پر قربانی کو واجب کر دیا۔ نیز یہ قربانی کا حکم حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قربانی کیا ہے اور اس کی اصل کیا ہے؟ اصل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد، آپ کی سنت کو زندہ رکھنا قیامت تک، اور یہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی مخصوص جانور جن کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور مخصوص ایام جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ مخصوص جانور اور مخصوص ایام کے اندر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دل میں یہ ارادہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ مخصوص جانور جو ہیں، جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے، یہ وہی مخصوص جانور ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آگے بیان کرتا ہوں۔ قربانی کے فضائل کیا ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ سنت ابراہیم ہے۔ اور صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جانور کے ایک بال کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے گا، یہ اس کا اجر ہے۔ اور قیامت کے روز یہی جانور جو ہم ذبح کرتے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یہ ہمیں پل صراط پار کروائیں گے انشاءاللہ۔ جو خوشی کے ساتھ قربانی کرتے ہیں وہ لوگ اپنے اپنے جانوروں پر بیٹھ کر
پل صراط کو پار کریں گے۔ اور یہ جو جانور ہیں یہ جنتی جانور ہوتے ہیں قربانی کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جس نے اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی وہ قربانی بندے کو جہنم کی آگ سے بچا لے گی، یعنی کہ آڑ بن جائے گی، اس کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکے گی۔ تو قربانی کرنا یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ قربان کریں اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو۔ ہمیں اپنے بچوں کو نہیں کہا گیا مگر ہمیں جانور ذبح کرنے کا کہا گیا۔ اور جس دن یہ قربانی کی جاتی ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی بھی پسندیدہ عمل نہیں۔ کوئی بندہ قربانی کے پیسے کسی غریب بچی کو دے دے، مدرسے کو دے دے، کسی فقیر کو دے دے، یہ جائز نہیں ہے، بلکہ اس دن قربانی ہی کرنا یہی جائز ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حالانکہ گوشت ہم کھاتے ہیں، اللہ گوشت نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی نہیں جاتا، صرف نیت جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا کہ قربانی کرو اپنے بچے کی، تو انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرما لیا۔ اسی طرح ہم بھی قربانی کرتے ہیں تو گوشت بھی ہمارا، کھاتے بھی ہم ہی ہیں، طرح طرح کی ڈشیں بنا کے کھاتے ہیں، مگر ثواب ہے ہماری نیت کے اوپر، اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور اگر کسی نے ثواب کی نیت سے نہ بھی قربانی کی، وہ گوشت ہی کھائے گا، ثواب سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو نیت جو ہے یہ بندے کا عمل ہوتا ہے، جس نیت سے آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اسی پر آپ کو اجر دیا جائے گا۔ دکھلاوا ہے تو وہ ضائع ہو جائے گا عمل۔ اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ نے حکم فرمایا قرآن میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، قربانی کرو، تو میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں، میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں کہ میرے آقا نے قربانی کی، میں اس لیے قربانی کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد ہے، سارے صحابہ نے قربانی کی، اہل بیت نے کی، تو میں بھی قربانی کر رہا ہوں تاکہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میرے گناہ جڑ جائیں، میری نیکیاں بڑھ جائیں، قیامت کے روز یہی جانور پل صراط سے میری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ تو اتنی نیتیں کر کے اگر قربانی کریں گے تو آپ کی نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے، کسی غیر مذہب پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہو، مسافر پر قربانی واجب نہیں، کوئی سفر کر رہا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا مالک نصاب ہونا۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ نہیں کہ جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں صرف وہی قربانی کر سکتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ فطرانہ دیتے ہیں، فطرانہ ہم رمضان میں دیتے ہیں نا غریب لوگوں کو، اور غریب لوگ جو فطرانہ لیتے ہیں وہ غریب ہوتے ہیں تبھی تو لیتے ہیں، وہ قربانی نہیں کر سکتے۔ مگر جو فطرانہ دینے والے لوگ ہیں، اگر ان کے سر پہ کوئی قرضہ نہیں ہے اور اگر اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ وہ قربانی کر سکیں تو ان پر قربانی واجب ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتے تو حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئیں۔ ناراضگی کا اظہار کیا، جیسے بندہ ناراض ہو جاتا کسی سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے جو بندہ قربانی نہیں کرتا۔ مطلب کہ اس کو اپنے پیسوں سے پیار ہے، اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے حکم کو پیچھے کر رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ میرا 25,000 30,000 بچ جائے، اس لیے وہ قربانی نہیں کر رہا، بہانے کر رہا ہے۔ لوگوں کے سامنے تو وہ کر سکتا ہے مگر اللہ کے سامنے وہ بہانہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز جانتا ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں۔ تو قربانی کرنا واجب ہے، جو جان بوجھ کے نہیں کرے گا، پیسے بھی ہیں تو وہ بڑا سخت گناہ میں مبتلا کر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کو وہ ناراض کرنے والا بندہ ہے، حضور علیہ السلام کو وہ ناراض کرنے والا بندہ ہے۔ تو لہٰذا قربانی خوشی سے کرو، جب اللہ نے فرما دیا تو یہ خوشی ہونی چاہیے، نیت ہونی چاہیے، ارادہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس 20-25 ہزار ہے تو یہ قربانی میں حصہ پڑ سکتا ہے آپ کا، وہ بندہ قربانی کر سکتا ہے۔
حتیٰ کہ علماء نے فرمایا کوئی بندہ قرض لے کے بھی قربانی کرے اس کی بھی ہو جائے گی، اس کی بھی ہو جائے گی قربانی۔ آگے اس کے اور بڑے مسائل ہیں، تو لہٰذا قربانی کرنی چاہیے۔ اگر شوہر ہے گھر میں، صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، 3-4 بیٹے ہیں، وہ بھی کمائی کرتے ہیں، مطلب کہ دیہڑی لگاتے ہیں، فیکٹری میں جاتے ہیں، ان کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو وہ بچے اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی کریں گے، بیوی اپنی علیحدہ قربانی کرے گی، شوہر اپنی علیحدہ قربانی کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ 10 افراد کا وہ گھر میں ایک خاندان ہے تو وہ ایک ہی قربانی کریں، حالانکہ سبھی کے پاس پیسے ہیں، بیوی کے پاس اپنی سیونگ ہے، بچوں کے پاس اپنی سیونگ ہے، 30-30 40-40 ہزار کے بچوں نے موبائل لیے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ یہ نہیں ہے کہ باپ نے کر لی سب کی ادا ہوگی، جس کے پاس پیسے ہیں وہ بالغ ہے تو وہ قربانی کرے گا، بالغ ہے، اس کے پاس پیسے ہیں، اللہ نے اس کو وسائل دیے ہیں تو وہ قربانی کرے گا۔ یہ نہیں کہ والد صاحب نے کر دی تو سب سے حق ادا ہو گیا۔ دروازہ بند کر دیں، یہ دونوں دروازے بند کر دیں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے گا، جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں یہ وہی صاحب نصاب ہونا نہیں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم فطرانہ دیتے ہیں، اور ان کے پاس فطرانہ دینے والے لوگوں کے پاس اگر قربانی کے پیسے ہیں تو وہ قربانی ان کے اوپر واجب ہو جائے گی، وہ صاحب نصاب ہی کہلائیں گے۔ صاحب نصاب کے آگے بہت سارے مسائل ہیں، مگر جتنا میں نے مختصر سا اشارہ کر دیا اسی پہ اکتفا کریں، ہم آگے موضوع کو لے کے چلتے ہیں۔ قربانی کا وقت کے بارے میں پوچھا گیا کہ قربانی کا وقت کیا ہے، تو یاد رکھیے گا اس میں اختلاف ہے۔ قربانی جو ہم کرتے ہیں عید کا دن 10 ذوالحجہ پہلا دن، اور جنہوں آپ ٹرو مرو کہنے ہیں دوسرا اور تیسرا دن، 10 11 اور 12 کی عصر تک ٹائم ہے، اس کے بعد کوئی بندہ قربانی کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ گوشت کھا سکتا ہے، ثواب سے وہ محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس میں 3 دن ہیں اور 2 راتیں بھی ہیں۔ رات کو پہلے منع تھا قربانی کرنے سے کہ عین ممکن ہے کہ روشنی کی کمی ہوتی ہے، مگر اب ہم جس دور میں جی رہے ہیں تو بہت تیز روشنی ہو جاتی ہے، لائٹوں کا بہت زبردست انتظام ہے، تو رات کو بھی اگر کوئی قربانی کرنا چاہے کر سکتا ہے، منع نہیں ہے۔ اب تو وہ ویسے بھی کسائی نہیں ملتے، تو کسائی جب بھی آپ کو ٹائم دے آپ اسے ٹائم لے لیں اور قربانی کر لیں۔ 2 راتیں اور 3 دن آپ کے پاس ہیں، اچھا سے انتظام کریں روشنی کا، تو رات کو بھی شام کو بھی کر سکتے ہیں، اور افضل ٹائم یہی ہے کہ آپ دن کو کریں، اور اس سے افضل ٹائم یہ ہے کہ پہلے دن ہی کریں آپ قربانی، یہ سب سے افضل ہے۔ اگر کسی نے رات کو کر لی ہو جائے گی، کسی نے دوسرے دن کر لی ہو جائے گی، کسی نے تیسرے دن عصر تک بھی کر لی قربانی ہو جائے گی، مگر زیادہ ثواب پہلے دن کا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی نماز عید الاضحیٰ ادا کریں تو فوراً قربانی کا سلسلہ شروع کر دیں۔ اللہ کی رضا آپ کے دل میں ہو، نیت ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قربانی کرنے لگا ہوں، اپنا جانور یا حصہ ڈالا ہے جو بھی ہے اس کا اہتمام کریں۔ تو یہ 3 دن ہیں، اگر کوئی چوتھے دن کرے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ شام کے بعد ہی قربانی کا ٹائم ختم ہو گیا، عصر تک ٹائم علماء نے لکھا ہے، غروب آفتاب سے پہلے پہلے۔ کیا قربانی کے وقت میں قربانی کی جگہ صدقہ وغیرہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا کہ قربانی کی جگہ قربانی ہی کر سکتے ہیں، صدقہ نہیں کر سکتے۔ قربانی واجب ہے لیکن قربانی کے وقت میں رقم موجود نہیں تو کیا کرے؟ تو فرمایا فتاوی امجدیہ کے اندر اگر کسی شخص پر قربانی واجب ہے لیکن اس وقت اس کے پاس رقم موجود نہیں، مثلا کسی کو اس نے پیسے دیے ہوئے قرض کے طور پر، چاندی ہے یا سونا ہے اس کے پاس، پیسے نہیں ہیں مگر ہے وہ صاحب نصاب، اس کے پاس پیسے ہیں مگر اس نے کسی کو دیے ہوئے ہیں، اب وہ بندہ واپس دے نہیں رہا، تو وہ بندہ قرض لے کے بھی قربانی کر سکتا ہے، مگر وہ قربانی کرے گا۔ سونا ہے تو سونا بیچے، چاندی ہے تو چاندی بیچے، کسی بھی طریقے سے وہ قربانی ضرور کرے گا اگر وہ صاحب نصاب ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے کسی کو پیسے دیے تو وہ اس کو واپس پلٹ آئیں گے، اور اگر نا امید ہے کہ پیسے ملنے ہی نہیں والے تو پھر وہ صاحب نصاب نہ ہوا۔
کیا عورتوں پر قربانی واجب ہے؟ وہی شریعت جو مرد کے اوپر ہے وہی عورت کے اوپر ہے۔ عورت بھی قربانی کرے گی اگر اس کے پاس پیسے ہیں، اس نے سیونگ کی، اپنے پاس بچا کے رکھیں پیسے، اللہ تعالیٰ نے اس کے شوہر کو مال دیا ہے تو شوہر اس کو مہینے کے 10-15 ہزار پہ خرچی دیتا ہے تو اس میں وہ بچا رہی پیسے، تو وہ قربانی کر سکتی ہے۔ آگے فرمایا کیا شوہر پر قرضہ ہو تو بیوی قربانی نہیں کر سکتی؟ ایسا بھی نہیں ہے، شوہر کے اوپر قرضہ ہے مگر بیوی کے پاس پیسے ہیں تو بیوی قربانی کر سکتی ہے۔ کیا ہر سال الگ الگ لوگوں کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کسی کے گھر میں میں جاتا ہوں قربانی تکبیر کہنے کے لیے تو وہ بڑے واضح طریقے سے کہتے ہیں، پوچھا جاتا ہے نا کہ یہ قربانی کس کی طرف سے، تو وہ کہتے ہیں کہ پچھلی دفعہ میں نے اپنے دادے کے نام کی تھی، اب دادی کی باری ہے، اس سے پچھلے سال میں نے نانے کے نام کی تھی، اگلا سال میرا ارادہ ہے کہ میں ابو کے نام کی کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ قربانی بندے کے اوپر واجب ہے تو وہ اپنے نام کی کرے گا۔ اگر وہ اپنے نام کی قربانی نہیں کرتا، جو فوت ہو گئے ان کے نام کی قربانی کرتا ہے، ان کو تو ثواب مل گیا مگر یہ گناہ گار ہو گیا کیونکہ ان لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوئی روزہ نفلی رکھا ہے تو وہ آپ نے روزہ رکھ لیا، اس کا آپ کو ثواب مل گیا، وہی ثواب آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، آپ کے ثواب میں کمی نہیں آنے والی۔ جس طرح کے اکثر لوگ ہوتے ہیں وہ گوشت بن جاتا ہے تو وہ ختم دلواتے ہیں، مختصر سا وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو گوشت کا اہتمام ہے یہ فلاں فلاں کو ثواب دے دیا، وہ ان کو ثواب چلا گیا، مگر جس بندے نے قربانی کی اس کو ثواب پورا ملے گا۔ اور ایک بندہ قربانی اس کے اوپر واجب ہے، پیسے اس کے پاس اتنے پیسے کہ وہ قربانی کر سکتا، اس نے جانور خریدا یا حصہ ڈال دیا، اب وہ بندہ خود اپنے نام کی قربانی نہیں کرتا، کہتا میرے والد صاحب کے نام کی ہے، یہ والدہ کے نام کی ہے، میرے بیٹے کے نام کی، میری بیوی کے نام کی۔ بھائی قربانی تو آپ کے اوپر واجب ہے، آپ اپنے نام کی کریں، کسی کے نام کے کریں گے تو ان کو ثواب مل گیا، آپ گناہ گار ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے کار یہ ہے کہ اگر آپ 2 قربانیاں کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے نام کی ایک کریں، دوسرے دادا جان کے نام کی کر دیں، یا ایک قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ اپنی کر لیں اور باقی جتنے بھی فوت ہو گئے سب کا نام لے لیں، اس میں آپ کی پھپھو ہے، خالہ ہے، نانا بو ہے، دادا بو ہے، نانی نانا جو بھی فوت ہوئے، کوئی بچہ فوت ہوا ہے، سب کا نام لے لیں، ساری امت کا نام لے لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ثواب دے دیں، غوث پاک کا نام لے لیں، سارے قبرستان والوں کو ثواب دے دیں، چلا جائے گا ان کو ثواب۔ مگر آپ اپنی قربانی جو آپ کے اوپر واجب ہے وہ تو کریں۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے گا، لوگ توجہ نہیں کرتے اتنی، یہ ہر سال مسائل بیان کیے جاتے ہیں، مسئلے کی کوئی ٹینشن نہیں، جانور لیا قربان کیتی، اللہ قبول کرے، بس کوئی پریشانی اتنی نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے مسئلے بڈھے والے سیکھنا شروع کر دی، یہ غلط بات ہے۔ جو شریعت کا حکم ہے وہ شریعت کا حکم ہے۔ ہمارے گھروں کے جو قانون ہیں وہ تو بڑے پختہ ہوتے ہیں، غیرت آ جاتی ہے، مگر دین کا معاملہ وہاں پہ ہم سیکھنا چاہتے ہی نہیں ہیں، ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہم بوڑھے ہو چکے ہیں، وہ وقت گزر گیا یاد کرنے والا، یہ غلط بات ہے۔ آپ ابھی بھی سمجھ سکتے ہو، تو لہٰذا یاد رکھیے گا قربانی کا جانور آپ کے اوپر واجب ہے، قربانی تو آپ اپنے نام کی کریں۔ ہاں 2 جانور یا 2 حصے ڈالے ہوئے تو ایک اپنے نام کا، اللہ نے زیادہ مال دیا ہے تو دوسرا کسی بھی نام کا کر سکتے ہیں، اپنے فوت شدگان کا نام لے سکتے ہیں، ساری امت کا نام لے سکتے ہیں، ان کے سالے ثواب کے لیے دوسرا جانور کی نیت کر لیں، سب کو ثواب ملے گا، مگر آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ قربانی آپ کے اوپر واجب تھی مگر آپ اپنی واجب کو ادا نہیں کرتے تو پھر آپ گناہ گار ہو گئے، تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور یہ سارا معاملہ نیت کا ہے کہ جانور بھی ذبح ہی کرنا ہے، آپ اس جانور کے اوپر نیت کیا کر رہے ہیں، تو نیت کے اوپر ثواب ہے، جس طرح کی آپ کی نیت ہوگی ویسا ہی آپ کو ثواب ملے گا۔ اکثر ہوتے ہیں نا لوگ یہ دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اس دفعہ اگر میں نے قربانی نہ کی گھر والے بچے کیا کہیں گے، محلے والے رشتہ دار کیا کہیں گے کہ پیسے بھی گنے تینے قربانی کوئی نہیں کی تھی۔ اگر اس نیت سے اس نے جانور خریدا یا حصہ ڈال دیا اب اس کو ثواب کوئی نہیں ہے،
وہ تو لوگوں کی ٹینشن سے قربانی کر رہا ہے، اللہ کی رضا کی نیت اس کے دل میں تھی نہیں، اللہ کا خوف یا ڈر یا اس کی رضا خوشنودی وہ دل میں نہیں آئی، بلکہ دل میں تو ارادہ یہ کر رہا ہے قربانی اگر نہ کی بچے ناراض ہوں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، باتیں کریں گے مجھے، اس نے تو قربانی نہیں کی۔ تو لہٰذا قربانی اللہ کے لیے کریں، لوگوں کے لیے نیت نہ کریں، قربانی اللہ کی رضا کے لیے۔ تو لہٰذا جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنے نام کی ہی قربانی کرے گا۔ کیا ایسا ہے کہ کوئی مالک کے نصاب نہیں پھر بھی اس پر قربانی واجب ہو؟ جی ہاں، ایسا بھی ہے مسئلہ۔ ایک بندہ منت مانتا ہے، پہلے وقتوں میں بھی لوگ منتیں مانتے تھے، اب ذرا یہ سلسلہ کم ہو گیا، نوجوانوں کو تو پتہ ہی نہیں منت ہے کیا، مگر ہمارے جو بزرگ تھے اور ہمارے جو گھر والے بزرگ مائیں بہنیں تھیں وہ اب بھی منتیں مانتی ہیں کہ بچہ بیمار ہے، اللہ اس کو شفا دے دے، میں 2 نفل پڑھوں گی، میں روزہ رکھوں گی، ٹھیک ہے، اس طرح کی منت مانتے لوگ۔ آنے والی نسل کو کوئی پتہ نہیں فی الحال، تو نہ ہی ان کی اتنی توجہ ہے مسائل سیکھنے کے اوپر، وہ آئے اور گئے۔ منت جو ہے وہ اچھے طریقے سے ماننی چاہیے۔ ایک بندے نے نیت کی کہ یا اللہ پاک میرا فلاں کام ہو جائے، قربانی قریب ہے تو میں قربانی کروں گا، یہ جو منت اس نے مانی اب اس کا وہ کام ہو گیا، اب اس کے اوپر قربانی واجب ہو گئی، پیسے ہیں یا نہیں ہیں قربانی واجب۔ اگر وہ نہیں کرے گا اسی سال جو قربانی آنے والی ہے، اگر اس نے نیت کی تھی کہ اللہ یہ جو میرا کام ہو گیا تو یہ جو قربانی آنے والی بڑی عید پہ انشاءاللہ میں حصہ ڈالوں گا یا بکرا لوں گا، اب جو اس نے منہ سے کہہ دیا وہ اب اس کے اوپر واجب، اس کو منت کہتے ہیں، نظر ماننا، منت ماننا۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ ادا کرے گا تو اس کو اس کا اجر مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور میں ایک شخص نے منت مانی، اس کا وہ کوئی کام تھا تو وہ ہو گیا، منت اس نے یہ مانی کہ میرا یہ کام ہو جائے تو میں روزہ رکھوں گا، کسی سے بات نہیں کروں گا اور دھوپ میں کھڑا رہوں گا۔ تو اس نے اپنی منت کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی کیا، بازار میں کھڑا ہو گیا، لوگوں سے بات بھی نہیں کر رہا، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا تو آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا یہ یہاں پہ کیوں کھڑا گرمی میں، کسی سائے میں کیوں نہیں جا رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے منت مانی تھی، پوری ہو گئی، منت یہ تھی یہ دھوپ میں بھی کھڑا ہوگا، روزہ بھی رکھے گا اور لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام سخت نہیں ہے، اس کو کہو یہ چھاؤں میں آ جائے، لوگوں سے باتیں بھی کرے، جو اس نے روزہ رکھنے کی نیت کی تھی وہ اپنا روزہ مکمل کر لے، اس کی منت پوری ہو جائے گی۔ تو غلط قسم کی منتیں نہیں ماننی چاہیے، روزہ رکھنے کی ہو، نفل پڑھنے کی ہو، صدقہ و خیرات کرنے کی ہو، قربانی کرنے کی، اس طرح کی اچھی اچھی نیتیں کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ قربانی کے بارے میں، قربانی کتنے لوگوں کے بارے میں ہوتی ہے؟ توجہ میری طرف کر لیں یار، 2 منٹ صرف آپ کے لینے، بس اس کے بعد بند۔ قربانی کے جانور کی کتنی عمر ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے جی، گائے 2 سال کی ہونی چاہیے اور بکرا 1 سال کا۔ اس میں نر اور مادہ بھی آ جائیں گے، بکرا بکری، اور اسی جنس کے اندر بھیڑ بھی آ جائے گی، چھترا بھی آ جائے گا، دمبا بھی آ جائے گا۔ گائے میں کٹا بھی آ جاتا ہے، بھینس بھی آ جاتی ہے اس میں، اور اونٹ اسی میں ہے۔ ہرن کی آپ قربانی نہیں کر سکتے، اور جنگلی جو گائے ہوتی ہے اس کی بھی آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ عمر کا اندازہ دانتوں سے ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب سال کا جانور ہو جاتا ہے تو اس کے 2 دانت ٹوٹ جاتے ہیں، دوندا جسے بولتے ہیں۔ تو وپاری جو ہوتے ہیں یہ تو پاکستانی ہیں ماشاءاللہ، ویسے پاکستانی بڑے آگے اس معاملے میں، 2 نمبریاں کرنے کے معاملے میں۔ تو جنہوں نے قربانی کرنی ہے، پیسے لگانے ہیں، وہ جانور کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ دانت ٹوٹے ہوتے ہیں تو وہ الفی سے لگا دیتے ہیں، سینگ ٹوٹا ہوتا ہے وہ الفی سے لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ مسائل ہے کہ ایک جانور کے اندر عیب نہ ہو، ایسا جانور ہونا چاہیے۔ جس جانور کی دم کٹی ہے، ایک سینگ ٹوٹ گیا ہے، اس کی قربانی نہیں لگے گی، سارے دانت ہی نہیں ہیں، اس کی قربانی نہیں لگے گی، وہ تو عیب دار ہو گیا نا۔
تھوڑا سا عیب ہوتا ہے کہ اگر 2 سینگ ہیں تو ایک سینگ جو ہے وہ تھوڑا سا ٹوٹ گیا، مطلب کہ یہ ایک سینگ اتنی اس کی لمبائی ہے تو اس کے اگر 3 حصے کیے جائیں تو ایک حصہ ٹوٹا ہے، 2 حصے ثابت اس کا سینگ ہے تو چلے گی، اور اگر آدھا سینگ ٹوٹ گیا پھر قربانی جائز نہیں، وہ عیب دار شمار کیا جائے گا۔ تو ان چیزوں کو جو خریدنے والے ہیں یہ خاص خیال رکھیں، اس کی عمر کا خاص خیال رکھیں کہ اس کی عمر جانور کی پوری ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو قسمیں بھی اٹھا لیتے ہیں کاروبار کرنے والے، تو آپ نے تسلی کرنی ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سال کا ہے کہ نہیں سال کا، گھر میں آپ نے جانور پالا ہوا ہے، اس کا تو آپ کو یقین ہوگا کہ یہ پچھلی قربانی سے پہلے یہ 8-10 دن کا بچہ تھا، تو اب یہ دوسری قربانی آ گئی ہے تو لہٰذا یہ سال سے اوپر ہو چکا ہے، ابھی اس کے دانت ٹوٹیں یا نہیں ٹوٹے آپ کو یقین ہے تو آپ اس کی قربانی کر دیں، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ دانت ٹوٹنا یہ شرط نہیں ہے، ویسے دانت ٹوٹ جاتے ہیں سال کے بعد، مگر کسی کے نہیں کسی وجہ سے ٹوٹتے، یا ابھی سال کے اوپر 1-2 دن ہوئے، ہفتہ ہوا ہے نہیں ٹوٹے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جانور قربانی پہ نہیں لگے گا۔ اگر آپ کو یقین ہے اور واقعی اس نے سال پورا کر لیا ہے تو پھر وہ قربانی کے لیے جائز ہے۔ یہ دانتوں کا حساب بزرگوں کو خاص طور پہ پتہ جو جانور خریدنے والے ہیں۔ کسی جانور کے دانت نہ آئے ہوں لیکن بیچنے والا کہے کہ اس کی عمر پوری ہے تو آپ اس پر یقین نہیں کریں گے۔ وہ کون سی چیزیں کہ اگر جانور میں وہ ہوں تب بھی قربانی ہو جائے گی؟ مثال کے طور پر جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2 پہ خصی جانور ہو یا اس کا عضو تناسل سب کاٹ لیے گئے ہوں، اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اتنا بوڑھا کہ بچہ جننے کے قابل نہ رہا، یا جانور جس کے دودھ نہ اترتا ہو، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ بینگے جانور کی قربانی بھی جائز ہے، جس کے پیدائشی کان چھوٹے ہوں تو قربانی جائز ہے۔ بھیڑ یا دمبے کی اون کاٹ لی تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جانور کے اضافی اعضاء ہوں تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ مثال کے طور پر میں نے دیکھا تھا ایک گائے تھی، اس کی 5 پاؤں تھے، 4 ٹانگیں تھیں، ایک اور پاؤں تھا پیٹ سے نکلا ہوا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی عیب دار نہیں شمار کی جائے گی بلکہ اس کی بھی قربانی چل جائے گی۔ بہرے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ ذبح کے وقت جانور اچھلا جس کی وجہ سے اس کی کوئی ہڈی ٹوٹ گئی، ٹانگ ٹوٹ گئی، سینگ ٹوٹ گیا، دانت ٹوٹ گئے، تو اس وقت بھی قربانی جائز ہوگی، وہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو میں نے مسائل بیان کیے اور آپ نے سماعت کی، ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کچھ مسائل